بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یوٹیوب چینل پر طارق متین آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. سب سے پہلے آپ سے وہی درخواست کہ اگر آپ چاہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ وہ چیزیں جو میں چاہتا ہوں آپ تک پہنچیں وہ آپ تک پہنچ سکیں. میاں نواز شریف صاحب کی تاحیات نااہلی ختم کرانے کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان میں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے جو درخواست دی ہے اس کے کچھ نکات سامنے آئے ہیں. یہ 24 نیوز نے رپورٹ کیے ہیں اور جو نکات رپورٹ کیے گئے ہیں پہلے انہیں سنیے. اس کے بعد جن چیزوں کو بنیاد بنا کر میاں نواز شریف کے لیے ریلیف مانگا جا رہا ہے اس بنیاد پہ بات کریں گے. اس کے بعد مسلم لیگ نون پارلیمان میں ایک کوشش اور کر رہی ہے, اس کوشش کے حوالے سے بات کریں گے. میاں نواز شریف کے حوالے سے مسلسل یہ خبریں ہمارے سامنے آ رہی ہیں کہ ان کے لیے ایک ڈیل حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. میں اسے دوبارہ کوشش کیوں کہہ رہا ہوں یہ بھی ابھی آپ کے سامنے رکھوں گا, اور ساتھ ہی انہیں ریلیف دلوایا جا سکے اس بات کی بھی کوشش ہو رہی ہے. احسن مون صاحب, سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن یہ کوشش کر رہی ہے. اس درخواست میں جو 24 نیوز ایچ ڈی رپورٹ کر رہا ہے اس کے مطابق یہ نکتہ اٹھایا گیا ہے, کم و بیشی الفاظ ہیں کوٹ ان کوٹ, اٹ از اگینسٹ دا ٹیچنگز آف اسلام ٹو ناٹ پارڈن دوز ہو کنٹمپلیٹ اینڈ سیک فارگیونیس آن دیئر مسٹیکس. یعنی یہ اسلام کی تعلیمات کے منافی ہے. اسلام کی تعلیمات ایسا ہمیں نہیں بتاتی کہ اس کو معاف نہ کیا جائے. کس کو؟ جو غور کرے, رجوع کرے, صدق دل سے سوچے اور معافی کا طلبگار ہو. اس میں پرابلم کیا ہے؟ اب میاں نواز شریف صاحب جو ہیں ان کے معاملے میں بات ہو رہی ہے. ایک, میاں نواز شریف نے غور کیا, رجوع کیا, معافی کے طلبگار ہوئے. میاں نواز شریف باہر نکلے, جی ٹی روڈ پر آئے, جلسے کیے. میاں نواز شریف صاحب نے سڑکوں پر نکل کر کیا کہا؟ بغض سے بھرے 5 آدمی, کینے سے بھرے 5 آدمی. میاں نواز شریف نے کہا مجھے کیوں نکالا. اس کے بعد میاں نواز شریف نے فوج پر, جنرل باجوہ پر, جنرل فیض حمید پر, ISI پر, محکمہ زراعت پر میاں نواز شریف صاحب نے الزامات لگائے اور کھل کے الزامات لگائے. پھر میاں نواز شریف نے اس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان کے سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کے خلاف ایک محاذ کھولا اور رانا شمیم کو اس میں انڈکٹ کیا اور ان کا بیان حلفی دیا. وہ بیان حلفی, اس کے کانٹینٹس ہی غلط ہیں, وہ جھوٹا ہے. جن جج صاحب کی بات ہو رہی ہے وہ اس بینچ میں بھی نہیں تھے, وہ ملک میں بھی نہیں تھے, اور رانا شمیم جو ہیں اس جھوٹے بیان حلفی پر آپ خود بھی پھنسیں گے. تو ایک تو یہ کام کیا گیا, کیوں نکالا, بغض سے بھرے, کینے سے بھرے 5 آدمی. میاں نواز شریف صاحب یہ کرتے رہے, انہوں نے معافی بھی نہیں مانگی, رجوع بھی نہیں کیا, اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کو معاف کیا جاتا ہے جو رجوع کرے اور معافی مانگ لے. اب یہ جو معاملہ ہے یہ اللہ کا اور بندے کا معاملہ ہے. یہ بالکل وہی ہے جس کی روح ہے کہ در معافی کے عین اوپر یہ ایک جملہ لکھا ہوا ہے, تیرے لیے میں کھلا ہوں جب تک بدن روح سے ملا ہوا ہے. یہ اللہ کی طرف سے ہے کہ معافی کا در بند نہیں ہوتا, بندہ جب چاہے معافی مانگ لے, معافی ملے گی, توبہ قبول کی جائے گی. یہ جو سپریم کورٹ کا اور سائل کا معاملہ ہے اس میں یہ اللہ اور بندے کا معاملہ اس کو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس کے مطابق دیکھا جا رہا ہے. میاں نواز شریف کے لیے ریلیف یہ لیا جا رہا ہے کہ جس ٹرم میں نااہل ہوئے اس کے بعد جو ٹرم میں اگلا یعنی کہ 5 سال اگلے اس کے لیے نااہل ہوں گے, اس سے آگے نااہل نہیں ہوں گے. 2013 کی اسمبلی کے 5 سال 2018 میں مکمل ہوتے, میاں نواز شریف صاحب نااہل ہوئے تھے, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ 2018 سے 2023 تک نااہل, اس کے بعد نااہل نہ رہیں, میاں صاحب کو پارلیمان میں آنے کی اجازت دے دی جائے. ایک دوسرا, احسن اقبال صاحب نے آج ایک ٹویٹ کیا ہے اور ٹویٹ کرتے انہوں نے کچھ اس طرح کی بات کی ہے کہ جو مالکوں کا ہو جائے, جو تلوے چاٹ لے, جو دم ہلانا شروع کر دے, اس طرح کی باتیں کر کے اس کے لیے سب ٹھیک. جو خلاف بولے, لوگوں نے ان سے کہا کہ حسن صاحب ہمت کریں, آپ نام لے دیں فوج کا, آپ فوج کا نام لے دیں, اور ہمت کر لینی چاہیے حسن اقبال صاحب کو. پہلے نام لیتے تھے میاں صاحب کچھ عرصہ پہلے تک گجرانوالہ کے جلسے میں بھی, اور اس کے علاوہ بھی جب مریم کو انہوں نے دھمکی ملنے کی بات کی تھی تب بھی نام لیتے تھے, جنرل فیض حمید کا, جنرل باجوہ کا, اس کے علاوہ جنرل ملک کا. جب یہ سب میاں صاحب کرتے تھے تو اب بھی ہمت کر لیں. اب میاں صاحب ذرا مختلف کھیل کھیل رہے ہیں, ڈیل حاصل کرنے کی کوشش کریں, اس لیے اب نشانہ صرف ثاقب نثار صاحب ہیں. تو یہ جو ڈیل کی بات ہوئی تھی, میں کہتا تھا کوشش ہے. احسن اقبال صاحب کا یہ ٹویٹ بتا رہا ہے کہ ڈیل حاصل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے, ڈیل مل نہیں رہی ہے. اگر ڈیل مل رہی ہوتی تو یہ مالکوں اور یہ ساری باتیں جو ہیں نہ کی جا رہی ہوتی مسلم لیگ نون کی جانب سے. دوسرا, شہباز شریف صاحب نے ایک بڑا زبردست کام کیا. شہباز شریف صاحب نے کیا کیا ہے کہ FIA کی منی لانڈرنگ کی تحقیقات کو چیلنج کر دیا ہے, لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ہے اور کہا ہے کہ FIA کی تحقیقات غیر قانونی قرار دے دی جائیں.
یا ایسے ہی کہ کسی شخص کو پولیس کہے تم چور ہو، تمہارے خلاف سی سی ٹی وی ہے، تمہارے خلاف ثبوت ہے، تمہارے خلاف گواہان ہیں، تم چور ہو، اور اس کے بعد پولیس عدالت لے جائے، اب وہ شخص یہ ثابت کرے کہ میں چور نہیں ہوں اور پولیس ثابت کرے کہ وہ چور ہے. لیکن یہاں ہوا کیا ہے کہ وہ شخص جس پر الزام ہے کہ تم چور ہو، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جناب دوسری عدالت میں جا کر کہ پولیس کو اس تفتیش سے، ان تحقیقات سے، اس الزام سے روک دیجئے کہ میں چور ہوں. یعنی وہ اپنے خلاف ثبوت دینے کو تیار نہیں ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس میرے ملازمین کے اکاؤنٹس میں پیسے کہاں سے آئے مجھے نہیں پتا، بیٹوں کے اکاؤنٹس میں کہاں سے آئے بیٹوں سے پوچھ لیں. ایک بیٹا کہہ رہا ہے کہ میں سیاست میں ہوں، سلیمان شہباز سے پوچھ لیں، سلیمان شہباز ملک سے باہر ہے. تو ایک تو اب نیب نے خط لکھ دیا برطانوی حکام کو کہ سلیمان شہباز کو بھیجیں، اور دوسرا جو ان کے داماد ہیں اور ان کی بیٹی ہیں وہ دونوں بھی اشتہاری قرار دے دیے گئے ہیں. تو شریف خاندان جو ہے وہ جتنا لڑ رہا ہے اتنی بدنامی گلے پڑ رہی ہے، اتنے داغ اپنے کپڑوں پر آتے جا رہے ہیں. شریف خاندان کی مشکل یہ بہت بڑھ گئی ہے. میاں جاوید لطیف نے قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے اطلاعات کے اجلاس میں میاں جاوید لطیف نے طلب کر لیا جاوید ہاشمی کو، ایک بار پھر طلب کر لیا ہے ثاقب نثار صاحب کو اور رانا شمیم صاحب کو. جاوید ہاشمی صاحب کو طلب کرتے انہوں نے کہا ہے کہ وہ جو بیان دیا تھا انہوں نے کہ عمران خان کو عدالت کے ذریعے لایا جائے گا اور نواز شریف کو عدالت کے ذریعے ہٹایا جائے گا، وہ ذرا بیان کر دیں، بتا دیں اور اس کی تفصیلات بتائیں. دوسرا انہوں نے ثاقب نثار صاحب کو بلایا اور رانا شمیم صاحب کو بلایا. ثاقب نثار صاحب کی جو آڈیو ہے وہ فیک قرار دی جا چکی، اس کا فورنزک ہو چکا. رانا شمیم صاحب جو ہیں ان کا معاملہ اب کس جگہ ہے یہ ہمیں پتہ ہے، کیونکہ ان کے بیان حلفی میں وہ یہ کہتے ہیں سیلڈ ہے، لیکن وہ سیلڈ ہی نہیں آیا عدالت میں. دوسرا اس کے کانٹینٹس ہی غلط ہیں. جس جج کا نام لیا تھا میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ وہ جج ملک میں ہی نہیں تھے، ایکس پاکستان لیو پر تھے وہ بھی اور چیف جسٹس بھی. تو یہ پورا جو مشکل میں گھرا ہوا شریف خاندان اور ان کا ٹولہ ہے، اس ٹولے کو بچانے کی کوشش ہے اب پارلیمانی فورم سے ہو رہی ہیں. میاں جاوید لطیف صاحب اس کو وہاں لے کر جا رہے ہیں اور ان کی کوشش ہے کہ کہیں کسی جگہ سے میاں نواز شریف صاحب کے لیے ریلیف حاصل کیا جائے اور یہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ اپنوں کے لیے ایک بہترین کوشش کر لی جائے اور اس کے نتیجے میں میاں نواز شریف کا کیس ہیڈ لائنز میں زندہ رکھیں، میاں نواز شریف کے لیے پارلیمان میں یہ چیزیں جاری رکھیں اور میاں نواز شریف کو بچانے کی کوشش کی جائے. اب اس کا نتیجہ جو ہے یہاں سے قائمہ کمیٹی برائے اطلاعات کے اجلاس سے کیا نکلے گا ہمیں پتہ ہے. یہاں ثاقب نثار صاحب پیش نہیں ہوں گے، رانا شمیم صاحب پیش ہوں گے اور ان کی پیشی پر ان کو درست قرار دینے کی کوشش کی جائے گی مسلم لیگ نون کی جانب سے. لڑائی ہوگی اس کے بعد جو لڑائی پہلے بھی ہوئی ہے، اور رانا شمیم صاحب جو ہیں وہ دوبارہ بتائیں گے کہ یہ میرے سامنے ثاقب نثار نے کیا تھا. وہ کانٹینٹ جو پورے پاکستان کے سامنے غلط ثابت ہو چکا، اس کانٹینٹ پر وہ مصر ہوں گے. یہ سلسلہ اسی طرح سے جاری رہے گا جس طرح سے جاری ہے، اور یہ معاملہ بھی چلے گا. آصف زرداری صاحب نے بتا دیا ہے کہ جو تحریک عدم اعتماد ہے ان ہاؤس تبدیلی پر کام ہو سکتا ہے لیکن پی ڈی ایم میں واپسی نہیں ہو سکتی، اور مولانا بھی مارچ کرتے رہتے ہیں اور میاں نواز شریف کی جماعت سے جو کوششیں وہ کر رہی ہے وہ ہوگا نہیں. اس بارے میں پھر احسن اقبال صاحب نے جاتے جاتے میں آپ کو بتا دوں کہ شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں کہا تھا کہ نہ تجویز نہ آپشن زیر غور ہے، کیونکہ جب تک حکومت کی اتحادی حکومت کے ساتھ ہیں ہم یہ کام کر نہیں سکتے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلے ویڈیو.